السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستحقین زکوٰۃ کون ہیں اور کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا؟ آج کے درس میں ہم اسی موضوع پر اپنی گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ مالی فریضہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد مال کی پاکی اور فقراء و مساکین وغیرہ مستحقین زکوٰۃ کی غمخواری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں فرمایا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یعنی آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مصارف کی تحدید فرمائی ہے جن میں زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ یعنی صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھوڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا اس کے خرچ کے آدھے سے بھی کم ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کفایت کرنے کی مقدار سے نصف یا زیادہ ہو لیکن جتنا کفایت کرے اس سے کم ہو۔ اور عاملین علیہا جو قرآن میں کہا گیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کے جمع کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی تقسیم کرنے کے مکلف اور ذمہ دار ہیں۔ انہیں ان کے عمل کے بقدر دیا جائے گا۔ تالیف قلب کیے جانے والوں سے وہ کفار مراد ہیں جن کے اسلام لانے کی امید ہو، یا ایسے مسلمان جنہیں عطا کر کے ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہو، یا ایسے لوگ جنہیں عطا کر کے ان کے شر سے بچا جائے۔ رقاب سے مراد غلام آزاد کرنا اور مسلمان قیدیوں کو چھوڑانا ہے۔ غارم سے وہ شخص مراد ہے جس پر قرض ہو اور وہ اسے ادا کرنے سے عاجز ہو، یا اس کا قرض باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے ہو اگرچہ وہ اس پر قادر ہو۔ فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہے جس کا زاد سفر ختم ہو گیا ہو، اس کو اتنا دیا جائے گا جتنے سے وہ اپنے ملک لوٹ جائے۔ زکوٰۃ اس کافر کو دینا جائز نہیں ہے جس کا تالیف قلب نہ ہو پائے، اور نہ اسے دیا جائے گا جس پر اس کا نفقہ لازم ہے جیسے بیوی، اور اصول جیسے باپ، اور فروع جیسے اولاد، اور نہ بنو ہاشم کو دیا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں۔ زکوٰۃ صرف انہی چیزوں پر واجب ہے جو نصاب کو پہنچ گئی ہوں۔ انسان کی اپنی ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسے گھر، گاڑی، کپڑے، سونے چاندی کے ایسے زیورات جو استعمال کے لیے ہوں، تجارت کے لیے نہیں، ان میں زکوٰۃ کے وجوب کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو صحیح طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔